الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین محترم، پروگرام چھوٹے اعمال بڑے ثواب کی اس نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام اللیل کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ بندہ جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرے، جلدی سے مسجد کو آئے اور امام کا اچھی طرح سے خطبہ سن لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو بندہ اچھی طرح سے جمعہ کے دن غسل کر لیتا ہے، ثم بکر وابتکر، اور جلدی سے مسجد آ جاتا ہے، ومشى ولم يرکب، اور وہ مسجد کو چل کر آتا ہے، سوار ہو کر نہیں آتا، ودنا من الامام، اور وہ مسجد کو آنے کے بعد امام سے قریب آ کر بیٹھتا ہے، فاستمع ولم یلغو، وہ مسجد میں آنے کے بعد خطبے کو اچھے انداز میں سنتا ہے اور اس میں کوئی بیکار کا کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا وقیامھا، اس بندے کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تھوڑا آپ غور کریں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر چند اعمال کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لیں، یقیناً میرے اور آپ کے لیے بھی 1 سال کے روزہ رکھنے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ہم پا سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی جمعہ کا دن آ جائے، اچھی طرح سے غسل کر لے، اچھی طرح سے غسل کر لے، نہا لے، پھر اس کے بعد وہ جلدی سے مسجد کو آ جائے، امام کے قریب بیٹھے، امام کی جو گفتگو ہے، جو خطبہ ہے، اس کو سن لے۔ اگر وہ ان تمام تر اعمال کو انجام دیتا ہے، یقیناً اس کے لیے 1 سال کے روزہ رکھنے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم جمعہ کے دن بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم جان بوجھ کر امام کے خطبے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بعض ہم میں ایسے ہیں جو خطبے کے ختم ہونے کے بعد مسجد کو آتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے اور قیام اللیل کے ثواب سے محروم کر دے رہا ہے، لہذا مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر طلب ہے، جذبہ ہے کہ ہم بھی بغیر تھکاوٹ کے، ہم بھی بغیر مشقت کے 1 سال کے ثواب کو پائیں، تو یقین جان لیں مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن جلدی آنا ہوگا، اچھی طرح سے غسل کر کے جلدی آنا ہوگا، امام کی گفتگو کو، اس کے خطبے کو سننا ہوگا اور بیکار کے کام مسجد میں آنے کے بعد نہیں کرنا ہوگا۔ اگر میں اور آپ اس کی پابندی کریں گے، یقین جان لیں یہ ثواب میرے اور آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ جان بوجھ کر مسجد کو تاخیر سے آتے ہیں، امام کے خطبے کو نہیں سنتے، جان بوجھ کر تاخیر سے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث ہے جس میں آپ نے ایسے لوگوں کے متعلق بیان فرمایا، وہ جمعہ کو تو آتا ہے مگر جمعہ کو تاخیر سے آتا ہے، اس کے اس تاخیر سے آنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر فرماتے ہیں، حتی یؤخر فی الجنہ، وہ آدمی بھی جنت میں بڑی تاخیر سے جائے گا، وَإِن دَخَلَهَا، گرچہ وہ جنت میں داخل تو ہوگا مگر بہت لیٹ اور بہت تاخیر سے جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اول وہلہ میں سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں، تو ہم جمعہ کی پابندی کریں، جمعہ کے دن جلدی آئیں اور امام جو خطبہ دے رہے ہیں اس خطبے کو ہم بغور سماعت فرمائیں۔ یہاں 2 فضیلتیں مجھے اور آپ کو مل سکتی ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب اس بندے کو ملے گا۔ دوسری اہم چیز، اگر میں اور آپ جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کر کے مسجد کو آئیں گے، جلدی آئیں گے، تو میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانا طے ہو جائے گا۔
ناظرین محترم، میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جیسا ہی جمعہ کا دن آ جائے ہم اول وہلہ میں مسجد کو پہنچے اور امام کے خطبے کو، ان کی گفتگو کو سنیں۔ اگر یہ کام میں اور آپ کریں گے، یقیناً بڑے اجر اور بڑے ثواب کو میں اور آپ پانے والے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔